آج جو آل ان ون ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے 8,000 طلباء اور طالبات میں 24 لاکھ کی لاگت سے یہ 8,000 آل ان ون ڈسٹریبیوشن پورے حیدرآباد اور تلنگانہ میں اس کو دیا جائے گا۔ مرحوم قائد نے اس کو شروع اس لیے کیا تھا سالار ملت نے کہ حکومت کے زیر انتظام یا حکومت کے ذریعے سے جو آل ان ون گائیڈ شروع کیا دینے کا ایجوکیشن کٹ دیا گیا، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں وہ غریب گھرانوں سے آتے ہیں، اور مرحوم قائد سالار ملت نے یہ محسوس کیا کہ مجلس کو ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو ان کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو ترک نہ کر سکے، وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکے، اور تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد وہ انٹر کی تعلیم کو حاصل کریں، پھر ہائر ایجوکیشن میں جائیں، پروفیشنل کورسز میں وہ داخلہ ان کو ممکن ہو سکے۔ اسی لیے مجلس نے اور مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے پچھلے 18 سال سے یہ اسکیم کو مجلس بڑی کامیابی سے چلا رہی ہے، اور ماہ ربیع الاول میں مجلس اتحاد المسلمین سال میں ایک مرتبہ عوام سے چندہ لیتی ہے، صاحب خیر حضرات سے، اور اس کو پیسوں کو ٹرسٹ میں جمع کرنے کے بعد جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کے اخراجات کے بعد جو پیسے بچتے ہیں انہی سے الحمدللہ یہ ایجوکیشن کٹ کا کام پچھلے 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی سے انجام دے رہی ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں مسلمانوں کو اگر کوئی چیز نیچے لے کر جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے حکومت کی طرف سے ان کی طرف سے جو نفرت کے مظاہرے کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، غریبی ہے، اور جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے بلکہ مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے 1984 میں جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 5 MLA تھے، اس وقت این ٹی راما راؤ کی حکومت گر گئی، انہی کی پارٹیز کے داخلی انتشار کی وجہ سے ناڈیلا بھاسکر راؤ چیف منسٹر بنے، اور ناڈیلا بھاسکر راؤ نے سالار ملت کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے 5 MLA مجلس کے اگر ملتے ہیں تو میں چیف منسٹر برقرار رہ سکتا ہوں۔ مرحوم قائد سالار ملت نے کہا کہ ہم تائید کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اس وقت کے آندھرا پردیش کی ریاست کے مسلمانوں کے لیے آپ ہم کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تو ناڈیلا بھاسکر راؤ نے سالار ملت سے کہا تھا کہ اویسی صاحب، آپ کو میں بہت کچھ دے سکتا ہوں، آپ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں۔ تو سالار نے کہا کہ میں بہت کچھ لے سکتا ہوں، مگر میں اپنی ذات کے لیے یا اپنے پارٹی کے MLAs کی ذات کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تم سے کاغذ کا ٹکڑا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میں ان غریب مسلمانوں میں جو بچے اور بچیاں آج غریبی کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں، سالار نے کہا کہ میرا خواب یہ ہے کہ اللہ نے جو مجلس کو مقام دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ غریب مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں ڈاکٹر انجینئر بن کر نکلیں، کیونکہ مجلس کو عوام نے ایک سیاسی طاقت دیا، اپنی اتحاد اور اپنی سیاسی شعور کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کیا۔ تو سالار نے ناڈیلا بھاسکر راؤ سے ہندوستان کی دستور آئین کی دفعہ 30 کے تحت پرمیشن حاصل کیا
اور 1984 میں مرحوم قائد نے مجلس اتحاد المسلمین نے دکن کے مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کو شروع کیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہاں پر جو طلباء اور طالبات ہیں ان کے ذمہ دار یہاں پر ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ مجلس کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ ناڈلہ بھاسکر راؤ کے زمانے میں کیا ہوا تھا۔ تم نہیں جانتے مجلس کی تاریخ کو، تم نہیں جانتے کہ ہم نے کیسے مشکلات اور پرپیچ وادیوں سے گزر کر مجلس نے اپنا سیاسی سفر طے کیا۔ اگر اس وقت سالار اپنی ذات کو سامنے رکھتے، اپنی ذاتی فائدے کو سامنے رکھتے تو سالار غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل انجینئرنگ کالج کا پرمیشن حاصل نہیں کرتے۔ مرحوم قائد نے 1984 میں میڈیکل کالج کا پرمیشن حاصل کیا۔ آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 5000 سے زائد بہت بڑی تعداد میں 90% کے قریب اس میں مسلمان بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نہ صرف وطن عزیز بھارت میں بلکہ امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب میں، گلف میں وہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج سے 1 مہینہ یا 20 دن پہلے ڈیکن میڈیکل کالج میں ان تمام طلباء اور طالبات جنہوں نے ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر نکلے، ان کا ایک ری یونین کا فنکشن ہوا تھا جس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ میں وہاں پر 84 کے پہلے بیچ کے ان ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی آنکھ میں آنسو لا کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، آج یہ اتنی بڑی عالی شان عمارت میڈیکل کالج کی ہے، اویسی ہاسپٹل کی ہے۔ ہم جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن حاصل کیے تھے تو یہاں پر ایک پرانی عمارت تھی، اسپتال نہیں تھا، ہم کو ریلوے کے ہاسپٹل میں جا کر ٹریننگ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکومت نے، چاہے وہ کانگریس کی ہو یا تیلگو دیسم کی حکومت رہی ہو، انہوں نے ڈیکن میڈیکل کالج کے پرمیشن کو کینسل کر دیا۔ حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ جو 50 مسلم طلباء اور طالبات کو 84 کے بیچ میں ایڈمیشن ملا تھا، ان کو حکومت نے کہا کہ ہم ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں ان کو ابزارب کر لیں گے۔ سالار وہاں پر گئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس محترمہ کے الفاظ ہیں جنہوں نے کہا کہ سالار ہمارے پاس آ کر ہم سے کہا کہ بیٹا مجھے چند دن کی مہلت دو، میں کورٹ سے فیصلہ لے کر آؤں گا اور تمہاری تعلیم اسی میڈیکل کالج میں ہم مکمل کروائیں گے۔ اور سالار ملت نے عدالت کو گئے، عدالت سے سالار ملت کو انصاف ملا، اور پھر وہ جو خواب مرحوم قائد سالار ملت نے دیکھا تھا کہ سرزمین دکن اور حیدرآباد پر بسنے والے غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیاں ڈاکٹر بنیں گے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 2024 میں آ چکے ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت تھی جنہوں نے اپنی ذات یا اپنے فائدے کو ترجیح نہیں دیا۔ مرحوم قائد نے غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل کالج کو قیام میں لایا۔ آج وہ پہلے بیچ کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے مشکلات میں سفر طے کیا۔ میں اس وقت ملا، وہاں پر آسٹریلیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسد صاحب ہم 84 کے بیچ کے ہیں، آسٹریلیا سڈنی میں ہیں، اور پھر سعودی عرب کے ڈاکٹرز ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، مجھے آ کر کہا کہ ہم سعودی عرب میں جتنے ڈیکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز ہیں، ہم بیٹھ کر پچھلے 3-4 سال میں ہم نے میڈیکل کالج کے کیٹیگری اے میں جو میرٹ پر ایڈمیشن ملتا ہے، ایسے 90 غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کو ہم نے ان کی فیس کا انتظام کیا۔ میرے بھائی، نارتھ امریکہ میں ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بننے والوں نے اپنی ایک وہاں پر دانا ایسوسی ایشن بنائی، امریکہ کی شہریت ان کو حاصل ہوئی۔ وہ ڈاکٹرز مجھے آ کر بتائے کہ اسد صاحب ہم نے سالار کے قائم شدہ میڈیکل کالج سے ہم نے MBBS کیا، امریکہ گئے، امریکہ میں ہم نے بڑی محنت جستجو کی،
ہم نے وہاں پر کامیابی حاصل کی، امریکہ کی ملک کی سٹیزنشپ ہم نے حاصل کی، اور انہوں نے نہ صرف وطن عزیز بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ایک کاکس بازار علاقہ ہے جہاں پر قریب 5-6 لاکھ روہنگیا ریفیوجیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈکن میڈیکل کالج کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ہم کاکس بازار میں جا کر وہاں پر روہنگیا ریفیوجیز کی خدمت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی سیول وار ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، ہم لوگ وہاں پر چند دن کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم ان غریبوں کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اسرائیل کو جاتے ہیں، ویسٹ بینک اور غازہ میں جب یہ گڑبڑ سے پہلے ہم ڈاکٹرز کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں جو چھوٹے بچوں کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے ان کا آپریشن کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک چراغ سالار ملت نے روشن کیا، آج اس کی روشنی ساری دنیا میں مہک رہی ہے۔